بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی مدد۔ جا کے زمانے سے پوچھو کہ تم نے اللہ کو کیسے پہچانا اور اللہ کو کیسے مانا۔ حواس خمسہ میں تو اللہ آیا نہیں، کسی نے اس کو دیکھا نہیں، کسی نے اس کو سنا نہیں، کسی نے اس کو چکھا نہیں، کسی نے اس کو سونگھا نہیں، کسی نے اس کو چھوا نہیں، پھر تم نے کیسے مانا؟ سارے زمانے والے انسان کہیں گے کہ کائنات کے نشانیوں سے ہم نے اللہ کو پہچانا ہے اور پہچان کر کے پھر اس کو مانا ہے کہ کوئی ہے، سورج کو طلوع کرنے والا کوئی ہے جو سورج کو طلوع کرتا ہے، کوئی ہے جو سورج کو غروب کرتا ہے، کوئی ہے جو یہ ہوائیں چلاتا ہے، کوئی ہے جو یہ بارشیں برساتا ہے، کوئی ہے جو انسان کو یہ مخلوقات کو خلق کرتا ہے، کوئی ہے جو مارنے والا ہے، مارتا ہے۔ سارے انسانوں نے اللہ کو کائنات کے نشانیوں سے پہچانا ہے کہ کوئی ضرور ہے۔ اور علامہ اقبال نے جو تصور دیا ہے، جو نظریہ دیا ہے، وہ بھی یہی دیا ہے۔ علامہ کہتا ہے کہ ہم نے اللہ کو نشانیوں سے پہچانا ہے۔ کیا خوب فرمایا ہے علامہ اقبال نے، کہتا ہے کہ ہم نے تجھے جانا فقط تیری عطا سے، ہم نے تجھے جانا فقط تیری عطا سے، سورج کے اجالے سے، فضاؤں سے، خلا سے، چاند اور ستاروں کی چمک اور ضیاء سے، جنگل کی خاموشی، پہاڑوں کی انا سے، پرہول سمندر سے، پر اسرار گھٹا سے، بجلی کی چمک سے، کڑکنے کی صدا سے، مٹی کے خزانوں سے، اناجوں سے، غذا سے، برسات سے، طوفان سے، پانی سے، ہوا سے، ہم نے تجھے پہچانا فقط تیری عطا سے۔ تو جس نے بھی اللہ کو پہچانا ہے، اللہ کو مانا ہے، کائنات کے نشانیوں سے مانا ہے۔ ہر انسان نے اللہ کو کائنات کے نشانیوں سے پہچان کر پھر تسلیم کیا ہے۔ ابراہیم نبی نے اللہ کو عرض کیا، یا اللہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم کیا تیرا ایمان نہیں، یقین نہیں؟ ابراہیم نے کہا، یا اللہ یقین تو ہے، میں دل کی اطمینان چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ 4 پرندوں کو پکڑ کر ذبح کر ان کا گوشت ملا کر پہاڑ کی چوٹی پہ رکھ، دیکھ کیسے زندہ ہوتے ہیں۔ ابراہیم نے ایسا کیا تو گوشت سے وہ 4 پرندے زندہ ہو گئے۔ ابراہیم نے کہا، بے شک آج میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ تو انبیاء نے بھی اللہ سے دلیل مانگا کہ ہم کو نشانی دکھا کہ تو کیسے یہ کام کرتا ہے۔ تو جس نے اللہ کو مانا ہے، نشانیوں سے مانا ہے۔ ابراہیم نے بھی اللہ سے نشانی مانگی اپنی دل کی اطمینان کے لیے۔ انبیاء سمیت سارے انسانوں نے اللہ کو کائنات کے نشانیوں سے مانا ہے۔ آپ سورہ زمر کو پڑھیں، کافروں نے بھی اللہ کو مانا ہے، مشرکوں نے بھی اللہ کو مانا ہے ان نشانیوں سے۔ سورہ زمر میں ارشاد ہوتا ہے، اے حبیب تو ان مشرکوں سے سوال کر کہ اس زمین اور آسمان کو خلق کرنے والا کون ہے؟ یقیناً وہ کہیں گے اللہ۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ من خلق السماوات والارض، اے حبیب تو ان مشرکوں سے سوال کر کہ زمین اور آسمان کو خلق کرنے والا کون ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یقیناً وہ کہیں گے اللہ۔ تو جس نے بھی اللہ کو مانا ہے، کائنات کے نشانیوں سے مانا ہے کہ کوئی ہے جو سورج کو طلوع کرتا ہے، کوئی ہے جو سورج کو غروب کرتا ہے، کوئی ہے جو ہوائیں چلاتا ہے، کوئی ہے جو بارش برساتا ہے، کوئی ہے جو مخلوقات کو خلق کرتا ہے، کوئی ہے جو ہمیں شفا دیتا ہے، کوئی ہے جو انسانوں کو، جانداروں کو مارتا ہے، مارنے والا کوئی ہے۔ تو جس نشانیوں سے زمانے نے اللہ کو پہچانا ہے، ان میں سے کوئی بھی ایک کام اللہ خود نہیں کرتا ہے، سارے کام میرا مولا علی مشکل کشا کرتا ہے۔ شیعہ سنی کتابوں میں میرے مولا علی مشکل کشا کا خطبہ موجود ہے۔ مولا علی مشکل کشا نے فرمایا، سورج کو طلوع کرنے والا میں علی ہوں، سورج کو غروب کرنے والا میں علی ہوں، بارشیں برسانے والا میں علی ہوں، ہوائیں کو چلانے والا میں علی ہوں، زمین آسمان پیدا کرنے والا میں علی ہوں، انسانوں کو خلق کرنے والا میں علی ہوں، زندہ کرنے والا بھی میں علی ہوں، مارنے والا بھی میں علی ہوں۔
تو جس جس نشانیوں سے انبیاء سمیت مشرکوں سمیت تمام انسانوں زمانے نے اللہ کو پہچانا ہے، مانا ہے، تسلیم کیا ہے، وہ سارے کام میرا مولا علی مشکل کشا کرتا ہے۔ مسلمانوں نے بھی ان نشانیوں سے مانا ہے، یہودیوں نے بھی ان نشانیوں سے مانا ہے، عیسائیوں نے بھی ان نشانیوں سے مانا ہے، ہندو نے بھی ان نشانیوں سے مانا ہے، تو مشرکوں نے بھی ان نشانیوں سے مانا ہے۔ اب قرآن پڑھیں، جن جن نشانیوں سے زمانے نے اللہ کو تسلیم کیا ہے، وہ ایک کام بھی اللہ خود نہیں کرتا ہے، سارے کام میرا مولا علی کرتا ہے، اور مولا علی بھی خود نہیں کرتا ہے، اس کے نوکر فرشتے کرتے ہیں۔ کوئی فرشتہ سورج کو غروب کرتا ہے، کوئی فرشتہ سورج کو طلوع کرتا ہے، کوئی فرشتہ بارش برساتا ہے، کوئی فرشتہ رزق بانٹتا ہے، کوئی فرشتہ مادر شکم میں روح پھونکتا ہے، کوئی فرشتہ روح قبض کرتا ہے۔ یہ سارے کام مولا علی کے نوکر کرتے ہیں مولا کے امر سے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ علی اول الامر ہے، فرشتے امر کے غلام ہیں۔ یہ کائنات کا نظام چلانے والے فرشتے مولا علی کے دروازے پر کوئی یتیم بن کے آتا ہے، کوئی اسیر بن کے آتا ہے، کوئی مسکین بن کے آتا ہے، کوئی درزی بن کے آتا ہے، کوئی چکیاں پیسنے آتا ہے۔ جس زمانے کا نظام چلانے والے علی کے نوکر ہیں، ان نشانیوں کو پہچان کر تم نے اللہ کو مانا ہے، تو ذرا حیا کرو، ذرا شرم کرو۔ جس جس نشانیوں سے تم نے اللہ کو پہچانا ہے، جس علی کی وجہ سے، مولا علی کی خاطر تم نے نظر نہ آنے والے اللہ کو پہچانا ہے، اس توحید کی آڑ میں اس علی کا انکار کرتے ہو، توحید کو آڑ میں لاتے ہیں کہ یہ توحید ہے۔ تم کیا جانو توحید کیا ہے؟ ایک بار مولا علی مشکل کشا اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ تو میرا راز میں تیرا راز، تو میری ضرورت میں تیری ضرورت، اگر میں نہ ہوتا تجھے ظہور نہ ملتا، اگر تو نہ ہوتا مجھے وجود نہ ملتا۔ باطل کی ازل سے یہ کوشش رہی ہے کہ حجت سے جب بھی منہ پھیرنا چاہتا ہے، آڑ میں توحید کو لاتا ہے، اور اس تصور کو ایجاد کرنے والا ابلیس ہے۔ اس نے بڑا ڈرامہ رچایا تھا، اللہ کو کہا کہ میں تیرے عشق میں فنا ہوں، میں سب سے بڑا توحید پرست ہوں، میں موحد ہوں، میں تیرے علاوہ کسی اور کو نہیں جھکوں گا۔ ہوا کیا؟ دھکے دے کر کے دربار الہی سے نکالا گیا ہے۔ حجت کے بغیر جو توحید ہے وہ شیطانی توحید ہے، یہ شیطان کا تصور ہے۔ توحید تو ثابتی حجت سے ہوتی ہے، توحید تو ثابتی میرے مولا علی مشکل کشا سے ہوتی ہے۔ زمانے کے مولویوں کو میرا چیلنج ہے کہ علی کو سائڈ پہ کر، علی کے بغیر مجھے توحید سمجھ کر کے دکھاؤ۔ میں تم سے سوال کرتا ہوں، اللہ کیا ہے؟ تم کہو گے خالق۔ بھائی خلق کرنے کے لیے ہاتھ چاہیے، اللہ کے ہاتھ کہاں ہیں؟ کن کرنے کے لیے زبان چاہیے، اللہ کی زبان کہاں ہے؟ مجھے بتاؤ۔ توحید کیا ہے؟ توحید حرفوں کا ایک لفظ ہے، 5 حرفوں کا توحید، اس میں 5 حرف ہیں۔ توحید حرف مخلوق ہیں، اللہ تو حرفوں سے پہلے تھا۔ تم توحید کیسے ثابت کرو گے؟ کہو گے اللہ خالق ہے، خلق کرنے کے لیے ہاتھ چاہیے، ہاتھ کہاں اللہ کے؟ کن کرنے کے لیے زبان چاہیے، زبان کون اللہ کی؟ اللہ کے ہاتھ بھی علی، اللہ کی زبان بھی علی، اللہ کا کان بھی علی، اللہ کا چہرہ بھی علی، اللہ کی آنکھ بھی علی، باقی بچتا کیا ہے؟ بتاؤ، علی کے بغیر مجھے توحید ثابت کر کے دکھاؤ۔ اللہ کا ایک اسم ہے مرید، ارادے کرنے والا۔ میرے مولا علی نے زبان سے کچھ نہیں کہا، ارادہ کہا، خدا کی قسم دیوار سونے کی ہو گئی۔ اللہ کا ایک اسم ہے جبار، یعنی زبردست طاقت والا۔ میرے مولا علی مشکل کشا نے انگلی کے اشارے سے خیبر کے دروازے کو ہوا میں اڑا کر کے اس صفت کا ثبوت دیا، دیکھو جبار بھی میں ہوں۔ اللہ کا ایک اسم ہے محیط، یعنی کہ گھیرا کیا ہوا۔ مولا علی مشکل کشا 15 رمضان کا روزہ ہر ایک کے گھر میں ایک ہی وقت میں موجود تھا۔ یہ اس اسم کا بھی مولا علی مشکل کشا نے ثبوت دے دیا۔ تو کون سی وہ اللہ کی صفت ہے جو مولا علی میں پاتی نہ جاتی ہو؟ توحید کیا ہے؟ توحید صفت ہے، اور صفت مظہر چاہتی ہے۔ اللہ کا مظہر کون ہے؟ کیا تم ناد علی بھول گئے؟ ناد علی مظہر العجائب، بلا اس علی کو جو میرے مظہر دکھائے گا۔ اللہ کا مظہر کون ہے؟ توحید صفت ہے، صفت مظہر چاہتی ہے۔ اور مولا علی مشکل کشا سلمان اور ابو ذر سے مخاطب ہو کے کہتا ہے، سلمان
اے سلمان، اے ابو ذر، ہم تمہارے درمیان میں توحید کی معنی اور اس کا مظہر ہیں۔ یہ نہج البلاغہ میں مولا علی مشکل کشا کا قول موجود ہے۔ سلمان اور ابو ذر کو کہتا ہے کہ ہم تمہارے بیچ میں توحید کی معنی اور اس کا مظہر ہیں۔ یہ توحید کا مظہر ہیں۔ علی کی آنکھ اللہ کی آنکھ، علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ، علی کی زبان اللہ کی زبان، علی کا چہرہ اللہ کا چہرہ۔ توحید تو ثابت ہی علی سے ہوتی ہے۔ آدم کی مٹی کا خمیرہ میرا مولا علی مشکل کشا اپنے ہاتھوں سے گونتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے بنایا آدم کو دونوں ہاتھوں سے۔ دکھا مجھے ہاتھوں والا اللہ۔ مٹی کا خمیرہ میرا مولا علی گوند رہا ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں نے بنایا۔ جنگ میں کافروں کو تلوار سے قتل میرا مولا علی مشکل کشا کر رہا ہے۔ اب سورہ انفال کو پڑھیں، اللہ کیا کہتا ہے؟ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، یہ تم نے قتل نہیں کیا، میں نے قتل کیا ہے۔ کس جنگ میں اللہ تلوار لے کے آیا کافروں کو قتل کرنے کے لیے؟ قتل علی کر رہا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے قتل کیے۔ شب معراج رسول پاک کو معراج پہ لے علی گیا، حجاب میں بیٹھ کر کے باتیں علی نے کی، چپے چپے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں لے گیا، حجاب میں باتیں کر رہا تھا۔ تیری توحید ثابت ہی علی سے ہوتی ہے۔ علی کو سائڈ سے کر، سائڈ پہ کر، توحید ثابت ہو کر کے دکھا۔ توحید کی آڑ پہ میرے مولا کا انکار کرتے ہو۔ یہ تو میں ظاہر علی پہ بول رہا ہوں جو ظاہر علی ہے۔ آج تک میں نے باطن علی پر ایک جملہ بھی نہیں بولا ہے، اور بولوں گا جب میرے امام کا ظہور ہوگا، تاکہ شک کے بت کو کاٹنے والا موقع پہ موجود ہو۔ پھر میں ہلال زادوں کو بتاؤں گا جس علی کو میں جانتا ہوں، جو علی میں نے قلندر سے لیا ہے وہ علی کیا ہے۔ تم تو مولویوں سے خیبر خندق کے قصے سن کر نعرے لگا کر کے بے ہوش ہونے لگتے ہو، جھومنے لگتے ہو۔ بھائی مرہب کو مارنا پہلوان کا کام ہے، علی اس سے آگے ہے۔ علم کے مسئلے بتانا عالم کا کام ہے، علی اس سے آگے ہے۔ طور پہ موسیٰ کو جلوہ دکھا کر کے بے ہوش کرنا قلندر کا کام ہے، علی اس سے آگے ہے۔ مردے کو زندہ کرنا علی کے بندوں کا کام ہے، علی اس سے آگے ہے۔ سج کو واپس لوٹانا علی کے نوکروں کا کام ہے، علی اس سے آگے ہے۔ میں کیا ہوں؟ میں کیا اسرار ولایت بیان کروں؟ میں تو کس قطار میں نہیں ہوں۔ مولا علی مشکل کشا نے ہر بار ٹھنڈی سانس بھر کر کے زمانے کو یہ کہتا رہا، کوئی ایک تو ہوتا جو حقیقت علی برداشت کرتا۔ مولا نے ٹھنڈی سانس بھر کے کہا، کوئی ایک ہوتا جو حقیقت علی کو برداشت کرتا۔ 90,000 میرے مولا علی کا لشکر تھا، جو مولا کا جان نثار جان قربان کرنے والا لشکر تھا۔ پھر بھی علی کہتا رہا، کوئی ایک ہوتا جو حقیقت علی کو برداشت کرتا۔ 90,000 لشکر تھا جو مولا کے اوپر جان قربان کر سکتے تھے، مگر حقیقت علی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اب یہ مولوی برداشت کرے گا اس علی کو جو مولا علی کے اوپر جان دینے والے بھی حقیقت علی برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ یا علی تیری ثنا میں گالی ہو گیا ہوں، مگر حال یہ ہے کہ تیری ثنا کا حق ادا کرنے سے قاصر ہوں۔ حقیقت علی تو یہ ہے کہ اس کی شان میں ہمارا گلو بھی قاصر ہے۔ کیا میرے مرشد قلندر نے فرمایا ہے، علی اللہ از ازل گفتم، علی اللہ از ازل گفتم، من شان علی نہ دانستم۔ مرشد کہتا ہے کہ تجھے اللہ کہہ کر بھی شان ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، تو کہیں تیری شان اس سے بھی آگے ہے۔ اب بتاؤ ہم اس علی پہ کیا بولیں، کیا سوچیں، کیا بیان کریں؟ بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا، یا علی مدد۔